السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیزائن اور انالیسز الگوریدمز کی ڈسکشن شروع کی تھی اور لیکچر کے اختتام کے قریب ہم نے ماڈل آف کمپیوٹیشن، ایک میتھمیٹیکل ماڈل آف کمپیوٹیشن کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اور اس سلسلے میں ہم نے ایک جنیرک رینڈم ایکسس مشین کے بارے میں بات کی تھی کہ ہم الگوریدمز بنائیں گے تو صحیح، ان کو ہم میتھمیٹکلی ٹریٹ بھی کریں گے، لیکن ان الگوریدمز نے ایونچولی ایک پروگرام کی صورت بھی حاصل کرنی ہوتی ہے اور اس پروگرام نے ایک کمپیوٹر پہ بھی چلنا ہوتا ہے. تو ہمیں اس چیز کا لحاظ بھی رکھنا ہوگا کہ یہ الگوریدم جو ہے یہ کمپیوٹر پہ کیسے چلے گا. اب اس مشین کے سلسلے میں ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کسی خاص آپریٹنگ سسٹم، کسی خاص سی پی یو یا کسی خاص مینوفیکچرر کی بات تو نہیں کریں گے، ہم ایک جنیرک مشین کا لحاظ رکھیں گے کہ اس مشین پہ ہمارا الگوریدم کیسے چلتا ہے، اور اس مشین کو ہم نے نام دیا تھا رینڈم ایکسس مشین یا ریم. بلکہ اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمارا میتھمیٹیکل ماڈل آف کمپیوٹیشن بھی ہوگا. یہ مشین جو ہے اس کی میموری انفینٹ ہوگی، یعنی کہ جتنی مقدار مجھے چاہیے میموری کی وہ مجھے حاصل ہوگی. دوسری بات، اس مشین میں ایک سنگل پروسیسر ہوگا. اس پروسیسر کو آپ سی پی یو سمجھ لیں، یعنی کہ اس کے اندر ایک وقت میں ایک انسٹرکشن یا ایک کلاک سائیکل میں ایک انسٹرکشن ایکسیکیوٹ ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی وقت میں یا ایک ہی کلاک سائیکل میں ملٹیپل انسٹرکشن جو ہیں وہ ایکسیکیوٹ ہو رہی ہیں. ایسی مشینیں بھی ہوتی ہیں جن کو ملٹی پروسیسر مشینز یا پیرالل مشینز کہا جاتا ہے، ان کے لیے پھر پیرالل الگوریدمز ہوتے ہیں. اس کورس میں ہم مشین کے لحاظ سے یہ سوچیں گے کہ اس مشین میں صرف ایک پروسیسر ہے جس پہ ایک وقت یا ایک کلاک سائیکل میں ایک انسٹرکشن ایکسیکیوٹ ہوگی. اور تیسری بات اس مشین کے بارے میں ہم نے کہی تھی کہ اس کے اوپر آپریشنز جو ہیں ان میں جنرلی دو آپرینڈز ہوں گے، اور ان دو آپرینڈز پہ جو آپریشنز ہیں وہ جو ارتھمیٹک آپریشنز ہم دیکھتے آئے ہیں وہ یا بولین آپریشنز ہوں گے. تو آئیے اب اس مشین کے بارے میں تھوڑی سی اور تفصیل ہم اپنے لیکچر میں کور کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پھر الگوریدمز کی ڈومین میں اس طرح جائیں گے کہ ایک ایگزامپل، ایک مثال لیں گے کہ پہلے وہ پرابلم کیا ہے، پھر اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہم ایک میتھمیٹیکل ماڈل کیسے بناتے ہیں، پھر اس ماڈل کو لے کے ہم ایک الگوریدم کیسے بناتے ہیں، اور ایونچولی وہ الگوریدم جو ہے وہ اس مشین پہ، یہ جو ہماری رینڈم ایکسس مشین ہے، یہ اس کے اوپر جب چلتا ہے تو اس کی پرفارمنس کیسی ہوتی ہے، اس کے بارے میں پھر ہم کچھ میتھمیٹیکل انالیسس کریں گے. یہاں پہ یہ جو لفظ رینڈم ہے اس کے بارے میں کچھ کہتا چلوں کہ ہم نے کہا رینڈم ایکسس مشین. یہ رینڈم ایکسس کیا چیز ہے؟ اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ اگر آپ ایک میوزک کیسٹ کو لیں اور ساتھ ایک میوزک سی ڈی کو لیں. اگر ایک میوزک کیسٹ جو ہے اس کے اندر فرض کریں آپ نے کوئی 15 یا 10 گانے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں اور آپ ان میں سے 5واں گانا سننا چاہتے ہیں سب سے پہلے، تو اس کے لیے آپ اس کو کیسٹ مشین میں کیسٹ پلیئر میں ڈالتے ہیں اور آپ کو وہ فارورڈ بٹن دبانا پڑتا ہے جو کہ پہلے 4 سانگز جو ہیں، گانے جو ہیں، نغموں کو سکپ کرتا ہے، اور پھر 5ویں گانے پہ جا کے آپ اس کو روکتے ہیں اور پھر پلے دباتے ہیں تو پھر وہ گانا بجتا ہے. اسی طرح اگر آپ 7واں گانا بجاتے ہوئے ایک دم کہتے ہیں کہ نہیں میں نے دوسرا گانا سننا ہے تو آپ کو ریوائنڈ کرنا پڑتا ہے. البتہ اگر آپ میوزک سی ڈی استعمال کریں تو اس میں اگر آپ چوتھا گانا سننا چاہیں تو آپ کو پہلے 4 گانے سکپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ سیدھا چوتھے گانے پہ چھلانگ ماریں، یا اگر آپ کے پاس وہ سی ڈی پلیئر ہے تو سیدھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوتھے گانے سے جا کے شروع ہو جاؤ. اس کا وہ جو لیزر ہیڈ ہے وہ موو کر کے چوتھے گانے پہ فوراً پہنچ جائے گا. اسی طرح اگر آپ چھٹے گانے پہ ہیں اور واپس پہلے پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ فوراً چھلانگ مار کے پہلے پہ آ جائیں. یہ جو دونوں میں فرق آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک جو ہے وہ سیکوینشل ایکسس ہے، یعنی کہ وہ کیسٹ ٹیپ،
اور جو سی ڈی ہے وہ رینڈم ایکسس ہے. اس میں رینڈم کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں بھی جانا چاہیں آپ ایک چھلانگ مار کے ایک جمپ کے ذریعے وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. آپ کو کوئی چیز سکپ نہیں کرنی پڑتی. کیسٹ میں آپ کو وہ سکپ ریوائنڈ یا فارورڈ کر کے کرنا پڑتا ہے. کمپیوٹر کی میموری جو ہے آپ کے سامنے کئی مثالیں اس طرح پیش کی گئیں کہ کمپیوٹر کی میموری جو ہے وہ ایک بہت بڑی ارے ہے اور وہ بائٹ ارے ہے اور وہ بائٹس جو ہیں اس کے ایڈریسبل ہوتے ہیں جس کو ایک میموری ایڈریس کہا جاتا ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ اگر میں وہاں پہ کوئی ویلیو ڈالوں تو مجھے وہاں پہ جانے کے لیے اس میموری سیل میں جانے کے لیے یہ نہیں کرنا پڑتا کہ میں پہلے سب سے پہلے سیل یا زیرو ایڈریس پہ جاتا ہوں پھر میں دوسرے پہ جاتا ہوں اور اس طرح میں ایک ایک سیل کو کراس کرتے 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 آخر اس سیل پہ پہنچتا ہوں جہاں پہ میں نے وہ ڈیٹا ڈالنا ہے. فرض کریں وہ لوکیشن 1000 ہے. 1000 لوکیشن پہ جانے کے لیے مجھے 999 لوکیشن جو ہیں سکپ نہیں کرنی پڑتی. میں سیدھا 1000 لوکیشن پہ چلا جاتا ہوں. اگر میں 1000 لوکیشن پہ بیٹھا ہوں وہاں سے میں 2000 لوکیشن پہ جانا چاہتا ہوں تو بڑے آرام سے میں جا سکتا ہوں. سمپلی میں نے وہ کمپیوٹر کا وہ ایڈریس دیا, میموری کا ایڈریس دیا, جو کہ جو میموری مینجمنٹ ہارڈ ویئر ہے, جب اس کو وہ ایڈریس ملتا ہے وہ سیدھا اس ایڈریس پہ جا کے آپ کو وہ ڈیٹا آئٹم لا کے دے دیتا ہے. یہ جو رینڈمنس ہے یعنی کہ آپ جہاں جانا چاہیں میموری میں آپ اطمینان سے ایک گو میں ایک آپریشن میں, اس کو سمجھ لیں انڈیکس آپریشن ہے کمپیوٹر کی میموری میں, اس کے ذریعے آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں. آپ کو کوئی سکپنگ یا سیکوینشلی فارورڈ ریوائنڈ نہیں کرنا پڑتا. یہ جو کاروائی ہے, یہ جو اس میں صلاحیت ہے, اس کو کہتے ہیں رینڈم ایکسس. بلکہ آپ بعد میں دیکھیں گے کہ رینڈم ایکسس فائلز بھی ہوتی ہیں یا سیکوینشل ایکسس فائلز. یہ آپ اگر فائل سسٹمز میں یا ڈیٹا بیسز کے بارے میں ڈسکشن کریں گے وہاں پہ بھی یہ اصطلاح جو ہے یہ سامنے آئے گی کہ رینڈم ایکسس فائلز کیا ہوتی ہیں. تو ہمارے کیس میں کیا ہوا کہ ہماری مشین جو ہے جنیرک مشین, اس میں انفینٹ میموری ہے اور وہ رینڈم ایکسس ہے. یعنی کہ میں جہاں جانا چاہوں میموری میں ایک آپریشن میں ایک انڈیکس آپریشن میں وہاں پہنچ سکتا ہوں. مجھے کوئی آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. جہاں میں جانا چاہتا ہوں اس کا ایڈریس دو اور میں وہاں پہنچ گیا. وہاں سے ڈیٹا آئٹم جو مجھے چاہیے وہ میں لے سکتا ہوں, یا میں وہاں پہ کچھ ڈیٹا اگر ڈالنا چاہوں تو میں نے ڈال دیا. یہ ساری باتیں جب ہم نے اکٹھی کی تو ہمارے پاس مشین بنی ایک جنیرک کمپیوٹر, سمجھ لیں, جس کا نام ہم نے اب رکھا رینڈم ایکسس مشین. اور یہ ہمارا ایک میتھمیٹیکل ماڈل بھی ہوگا. یعنی کہ یہ صرف ہارڈ ویئر نہیں ہم سوچ رہے, بلکہ یہ مشین جو ہے ہمارے لیے ایک ماڈل, میتھمیٹیکل ڈومین میں ایک ماڈل کی حیثیت حاصل کر گئی ہے اور اس کو ہم استعمال کریں گے اپنے انالیسز میں. تو آئیے پہلے اس رینڈم ایکسس مشین کے بارے میں کچھ اور باتیں کریں کہ اس پہ وہ آپریشنز کیا ہیں, ان آپریشنز کو کیا ٹائم درکار ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں مشین اگر ہم سوچ رہے ہیں تو اس میں اگر فرض کریں ہارڈ ویئر ہے تو اس کو ٹائم تو کچھ لگے گا. تو اس کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں اور پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا ہم ایک مثال کے ذریعے اپنی اصل کاروائی ڈیزائن اینڈ انالیسز آف الگورتھمز کریں گے. تو آئیے اب اس جانب چلتے ہیں. پہلے میں آپ کو ایک سلائیڈ کی جانب لیے چلتا ہوں جس کے اندر اس رینڈم ایکسس مشین کے بارے میں کچھ باتیں لکھی ہیں اور اس کے بعد ہم وہ مثال شروع کرتے ہیں. تو اس سلائیڈ کی جانب آئیے. بیسک ریم آپریشنز. بیسک آپریشنز آن a random access machine include things like assigning a value to a variable, computing any basic arithmetic operation plus, minus, multiply, and divide on integer values of any size, performing any comparison or Boolean operation, and accessing an element of an array, for example, a sub 10. اب یہ اگر آپ آپریشنز دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ کاروائی تو ہم عموماً اپنے کمپیوٹر پروگرامز میں کرتے ہیں, اور بات سچ بھی ہے کہ ہم یہ ایسا ضرور کرتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر پروگرامز میں
ویریبل جو ہیں، جو کہ بائی دا وے ایک میموری لوکیشن کا ایک نام ہے، ایک ایلیس ہے، اور اس ویریبل نیم کی کوئی افادیت نہیں ہے، وہ سمپلی ہمارے لیے ایک ذریعہ بن جاتا ہے کہ ایک میموری ایڈریس جو ہے، جو کہ ایک نمبر ہے، اس کو نمبروں کے حساب سے یاد رکھنے کی بجائے اس کو ہم ایک نام دے دیں. assigning a value to a variable، یہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ سی پلس پلس میں کیسے ہوتا ہے، اور شاید آپ نے دوسری لینگویجز بھی آپ دیکھی ہوں گی کہ اس میں ان لینگویجز میں اسائنمنٹ ضرور ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میموری لوکیشن میں کچھ ویلیو ڈال دو. اس کے بعد کمپیوٹنگ یعنی بیسک ارتھمیٹک آپریشن آن انٹیجر ویلیوز. اب ارتھمیٹک آپریشنز ہمارے کون سے ہیں؟ پلس، ملٹیپلائی، ڈیوائڈ. آپ ماڈ کو بھی بیچ میں شامل کر لیں، البتہ یہ جو چار ہیں یہ ہمارے کامن آپریشنز ہیں، لیکن ہمارے کیس میں ہم انٹیجر ویلیوز کے اوپر یہ آپریشنز کہیں گے. دیکھیے میں فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز کو ابھی شامل نہیں کر رہا. پرفارمنگ یعنی کمپیریزن اور بولین آپریشنز، یہ بھی ہم پروگرامنگ لینگویجز میں کرتے ہیں یا اپنے پروگرامز میں کرتے ہیں، جس میں وہ بولین ایکسپریشن جو ہے، جو وائل لوپ میں، فور میں، اف میں، ریپیٹ میں، ان جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، جس کی بنا پہ یا وائل لوپ چلتا ہے یا رک جاتا ہے. اسی طرح فور لوپ جو ہے وہ چلتا ہے، وہ رک جاتا ہے. اور آخر میں کہ ہم اکثر پروگرامنگ لینگویجز میں یہ چیز پاتے ہیں کہ ارے جو ہے ڈیٹا اسٹرکچر اویلیبل ہے، اور اگر ہم ارے بنائیں تو ہم انڈیکس کے ذریعے اس ارے کی کسی لوکیشن پہ جا سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس اے ارے ہے انٹیجرز کی فار ایگزامپل، تو اے 10 کہیں گے تو یہ اس کا 10واں ایلیمنٹ جو ہے وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لے جاؤ. اب اس چیز کو سامنے رکھ کے کہ ہماری رینڈم ایکسس مشین انفینٹ میموری رکھتی ہے، اس میں سنگل پروسیسر ہے، اس کے اوپر یہ آپریشنز ہم کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم ویریبلس کو اسائن کر سکتے ہیں، اس میں ارتھمیٹک آپریشنز، اس میں بولین آپریشنز اور اریز بھی ہم بنا سکتے ہیں. اب ان ساری چیزوں کو اگر اکٹھا کریں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو جیسے عام کمپیوٹرز ہوتے ہیں ویسے ہی ہے، اس میں نرالی بات کیا ہے؟ ایک لحاظ سے اس میں نرالی بات کوئی نہیں، البتہ یہ چیز ہم شروع سے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم الگوریدمز کی ڈسکشن خاص طور پہ ان کے انالیسس کریں گے تو ہماری وہ بنیاد جو ہے وہ کس پہ بنے گی، تاکہ جو سننے والا ہے یا جس سے ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ الگوریدم بہتر ہے یا نہیں بہتر، تو اس کے ذہن میں بھی یہ چیز سامنے ہو کہ بھئی آخر یہ الگوریدم چلے گا کہاں پہ، اور اگر چلتا ہے تو پھر اس کی پرفارمنس کیا ہوگی. یہ تو بعد کی بات ہے. یہ آپریشنز اب ہم کریں گے. ہاں یہ چیز میں نے اس میں ضرور ذکر کی تھی کہ ہم صرف انٹیجرز کو فی الحال شامل کریں گے. آپ نے پروگرامنگ لینگویجز میں بھی دیکھا یا بعد میں بھی دیکھا کہ ڈیٹا ٹائپس اور بھی ہوتے ہیں، اسٹرنگز ہیں، فلوٹنگ پوائنٹ ہیں، کیریکٹر ہے، یا آپ اپنے ڈیٹا ٹائپس بنا سکتے ہیں، ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپس بنا سکتے ہیں. یہ کاروائی ہوتی ہے ڈیٹا اسٹرکچرز میں، ہم کرتے رہے اور کورسز میں بھی آپ کرتے رہیں گے. لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ آپریشنز کے لحاظ سے اگر یہ آپریشنز آپ کے پاس اویلیبل ہوں تو ہماری گفتگو کافی حد تک مکمل ہو سکتی ہے جہاں تک انالیسس کی بات ہے. خیر آگے چلتے ہیں. We assume that each basic operation takes the same constant time to execute. The RAM model does a good job of describing the computational power of most modern non-parallel machines. اب یہاں پہ کیا بات ہوئی کہ یہ بیسک آپریشنز جو ہیں اگر یہ مشین میں بناتا ہوں یا آپ کے سامنے یہ مشین ہے تو آخر اس ہارڈ ویئر نے یہ آپریشنز کرنے ہیں. اب جب آپ کو ہارڈ ویئر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو چکی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ سی پی یو جو ہے اس کے اندر ارتھمیٹک آپریشن یا ارتھمیٹک یونٹ ہوتا ہے جو کہ یہ آپریشنز کرتا ہے. اس میں جنرلی 2 آپرینڈز جائیں گے، ان کے اوپر وہ میتھمیٹیکل آپریشن جو وہ ہوگا اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ نکل کے یا کسی رجسٹر میں چلا جاتا ہے یا کسی میموری لوکیشن میں چلا جاتا ہے. اسی طرح بولین آپریشنز ہیں جو کہ کمپیریزن میں بعض کا بٹ بائی بٹ کمپیریزن ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ وقت درکار ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں گے بعد میں خاص طور پہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے کورس میں
یا اگر آپ نے اس طرح کی کوئی کاروائی کر چکے ہیں جس میں آپ نے آرکیٹیکچر کی ڈسکشن کی ہے کہ کمپیوٹر میں سنگل سی پی یو کے حساب سے ایک ایکسیکیوشن سائیکل ہوتا ہے جس میں میموری سے آپ ایک انسٹرکشن لاتے ہیں, اس کو ڈیکوڈ کرتے ہیں کہ یہ انسٹرکشن کیا چاہتی ہے, ایڈ ہے, لوڈ ہے, سبٹریکٹ ہے, جمپ ہے, کمپیئر ہے, یہ وہ اسمبلی لینگویج کی باتیں اب ساری آ رہی ہیں. ان انسٹرکشنز کو ڈیکوڈ کر کے جو بھی یہ انسٹرکشن سامنے آئی اس کو پھر ایکسیکیوٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو ریزلٹس آتے ہیں وہ یا کسی رجسٹر میں چلے جاتے ہیں یا میموری میں جاتے ہیں, اور ساتھ ہی پروگرام کاؤنٹر, یہ ایک خاص رجسٹر ہوتا ہے جو کہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے, یا وہ اگلی انسٹرکشن پہ جاتا ہے, یا اگر وہ جمپ انسٹرکشن ہے تو پروگرام کاؤنٹر جو ہے اس کی ویلیو کسی خاص مقدار سے کم یا زیادہ ہو جاتی ہے, ایک سے نہیں ہوتی. یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے میتھمیٹیکل آپریشنز ہیں یا ارتھمیٹک آپریشنز اور بولین آپریشنز یا انڈیکسنگ آپریشن یا اسائنمنٹ آپریشن, یہ جتنے آپریشنز ہیں یہ سارے ایک خاص وقت لیتے ہیں, اور وہ وقت جو ہے ان سب کے لیے ایک ہی ہے. یعنی اگر ایک اسائنمنٹ جو ہے ایک مائکرو سیکنڈ میں ہو جاتی ہے تو ڈویژن بھی مائکرو سیکنڈ میں, ایڈیشن بھی, سبٹریکشن بھی, ملٹیپلیکیشن بھی, بولین کمپیرزن بھی, یعنی کہ دو ویلیوز کو کمپیئر کرو, یہ دونوں جو ہیں یہ ایک مائکرو سیکنڈ میں ہو جائیں گی. اسی طرح اگر میرے پاس ارے ہے تو اس کا انڈیکس اگر میں استعمال کروں تو وہاں سے اس کی ویلیو کو لانا, یعنی کہ میموری سے میں بھی کسی رجسٹر میں لانا, اس کے لیے بھی جو وقت درکار ہے وہ ایک مائکرو سیکنڈ ہے. اب جب یہ بات بھی ہم نے اپنے ریم مشین جو ہے رینڈم ایکسس مشین کے ساتھ لگائی, تو اب جیسے کہ میں نے سلائیڈ میں آپ کو دکھایا تھا کہ یہ تو تقریباً ایک ہمارا جو عام کمپیوٹر ہے یہ تو بالکل وہ چیز بن گئی. سی پی یو بھی اسی طرح ہی کام کرتے ہیں, اس میں بھی انسٹرکشن سائیکل ہوتا ہے, وہ بھی ایک انسٹرکشن ایکسیکیوٹ کرتے ہیں, اور جنرلی اس میں ارتھمیٹک آپریشنز, بولین آپریشنز, یہ جو جمپ انسٹرکشنز ہیں اور انڈیکسنگ جو ہے یہ تقریباً سارے ایک ہی ٹائم میں, یعنی کہ ٹائم ڈیلٹا ٹائم اگر آپ دیکھیں مائکرو سیکنڈ یا نینو سیکنڈ میں وہ کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ مشینیں جو ہیں وہ بہت تیز آپریشنز کریں گی. فار ایگزامپل جن مشینوں کو سپر کمپیوٹر کہا جاتا ہے یا تھا, جن میں کرے ایک مشین ہے, اس پہ فار ایگزامپل ایک ایکسیکیوشن سائیکل جو ہے وہ 4 نینو سیکنڈ میں مکمل ہو جاتا تھا, جبکہ انٹل کے پروسیسر جو ہیں وہ اتنے تیز نہیں. لیکن ہمارے لیے جو بات ہے وہ یہ کہ یہ سارے آپریشنز ایک وقت میں ہوتے ہیں, اور بعد میں آپ دیکھیں گے کہ یہ آپریشنز ہی ہمارے الگوریدم انالیسز میں شامل ہو جائیں گے, اور وہاں پہ ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں گے کہ چاہے ہم ایڈیشن کریں, چاہے سبٹریکشن کریں, ڈویژن کریں, کمپیریزن کریں یا ارے کو ایکسس کریں, وہ ساری جو ہیں یہ ایک وقت لیتی ہیں. یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ان آپریشنز میں میں نے ان پٹ آؤٹ پٹ کی بات نہیں کی. یہ نہیں میں نے کہا کہ جو ان پٹ ہے اگر آپ کی بورڈ سے لیں تو وہ اتنا ٹائم لے گی اور ہمیشہ اتنا ہی ٹائم لے گی. نہ میں نے یہ کہا ہے کہ آؤٹ پٹ جو ہے اگر میں نے کوئی نمبر ہے فار ایگزامپل اس کو اسکرین پہ دکھانا ہے یا پرنٹر پہ پرنٹ کرنا ہے تو وہ ایک خاص وقت لے گا. ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشنز جو ہیں یہ ہمارے بیسک سیٹ آف آپریشنز جو ہیں جو ہم انالیسز آف الگوریدمس میں شامل کریں گے, ان میں یہ 2 آپریشنز ہم شامل نہیں کریں گے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ بعد میں سامنے آ جائے گی. یہاں پہ اب ہمارا رینڈم ایکسس مشین کا ماڈل جو ہے وہ کافی حد تک مکمل ہو گیا ہے. اب جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح ہم اس سمپل جنیرک ماڈل سے اپنے الگوریدمس کو اینالائز کریں گے, اور وہ انالیسز جیسے کہ میں ذکر کرتا چلا آیا ہوں وہ میتھمیٹیکل ان نیچر ہوں گے. تو اب آگے چلتے ہیں ان بیسک آپریشنز کی بنا پہ وہ مثال, لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات کہ یہ لینگویجز میں یہ آپریشنز جو ہیں وہ کیسے ہمیں ملتے ہیں, کیونکہ یہ بھی بات ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی یہ الگوریتھمز جو ہیں ان کو ہم نے کسی لینگویج میں امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اس کے لیے یہ اگلی سلائیڈ دیکھیے. Basic operations in C++ that are assumed to take up
the same amount of CPU time. اب یہ میں نے C++ کے کچھ ایکسپریشنز لکھے ہیں, x equal y, یہ ایکچولی اسائنمنٹ ہے. اسی طرح z equal a plus b. بائی دا وے یہاں پہ اب اصل میں دو آپریشنز آ گئے. پہلا آپریشن ہے کہ a اور b کو ایڈ کرو. یہاں پہ وہ پلس آپریٹر جو ہے, یہ دو آپرینڈز a اور b, اور اگر ہم اپنا رینڈم ایکسس مشین ماڈل سامنے رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میموری لوکیشن A میں جو ویلیو ہے اور میموری لوکیشن B میں جو ویلیو ہے, ان دونوں کو لو, ان دونوں کو ایڈ کرو, اور اس کا جو نتیجہ حاصل ہو اس کو Z یا Z جو ہے اس میں جا کے سٹور کر دو. تو اصل میں یہاں پہ یہ لحاظ رہے کہ آلدو یہاں پہ اسائنمنٹ تو ہے, لیکن رائٹ سائڈ پہ ایک ایکسپریشن ہے اور وہ ارتھمیٹک ایکسپریشن ہے, بلکہ جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ چار ایکسپریشنز a مائنس بی, a ملٹیپلائی بائی بی اور a ڈیوائڈ بائی بی, یہ سارے میتھمیٹیکل آپریشنز جو ہیں, یہ ارتھمیٹک آپریشنز, یہ ایک خاص مقدار وقت کے لحاظ سے اس میں ہوں گے. اور دوسرا آپریشن پھر اسائنمنٹ کا ہے جو کہ اپنا وقت لے گا, لیکن چونکہ یہ سارے وقت کے لحاظ سے ایک ہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اسائنمنٹ جو ہے وہ 1 مائکرو سیکنڈ لیتی ہے تو Z equal A plus B 2 مائکرو سیکنڈ لے گی, کیونکہ 1 مائکرو سیکنڈ A plus B کے لیے اور دوسرا مائکرو سیکنڈ جو ہے وہ اسائنمنٹ کے لیے. بلکہ بعد میں آپ دیکھیں گے کہ میں اب مائکرو سیکنڈ, ملی سیکنڈ, نینو سیکنڈ کی بات نہیں کروں گا, میں سمپلی یہ کہوں گا کہ یہ آپریشنز جو ہیں دے ٹیک اے سنگل یونٹ آف ٹائم. اب وہ یونٹ بے شک جو مرضی ہو. اسی طرح میں نے لکھا ہے Z equal W sub 10, یہ C++ ایکسپریشن ہے کہ ارے W لو, اس کی اصل میں 11ویں ایلیمنٹ, کیونکہ دیکھیے ارے C++ میں 0 سے انڈیکس ان کا شروع ہوتا ہے, تو یہ اس کا مطلب ہوا کہ اس کی 11ویں جو لوکیشن ہے یا اس کا 11واں ایلیمنٹ جو ہے اس کو نکالو میموری سے اور اس کو لوکیشن Z میں ڈال دو. اور آخر میں نے یہ ایک بولین ایکسپریشن دکھایا ہے x is less or equal to y. اس کا مطلب ہے کہ جو x لوکیشن میں ویلیو ہے اس کو کمپیئر کرو y لوکیشن کے ساتھ لیس دین ایکول کے حساب سے, اور پھر اگر یہ if اسٹیٹمنٹ کے اندر ہے تو اس کے نتیجے میں جو بھی جمپ انسٹرکشن ہے یا جو if اسٹیٹمنٹ یا while لوپ ہے وہ اس کو ایکسیکیوٹ کرو. یہاں پہ اب ہم رینڈم ایکسس مشین کا ماڈل جو ہے اس کی گفتگو ختم تو نہیں کرتے, لیکن ہمارے لیے جو مشین کی صلاحیت ہے, اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں, اس کی جو ہم نے ایبلٹیز بتائی ہیں, وہ ڈسکشن فی الحال ختم ہوئی. یہ ماڈل ہم اپنے انالیسز میں استعمال کریں گے. تو آئیے اب چلتے ہیں ایک مثال کی جانب جس میں یہ ساری باتیں اب ہم کور کریں گے مثال کے ذریعے کہ ڈیزائن کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے انالیسز کیا ہوتے ہیں, اور وہ انالیسز جو ہیں وہ میتھمیٹکلی کیسے کیے جاتے ہیں. مثال کچھ یوں ہے, آپ کو ایک نئی کار خریدنے کا شوق ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کار جو ہے وہ بڑی تیز ہو, فاسٹ کار ہو, مے بی وہ ریسنگ کار ہو. شاید آپ کو ریسنگ کار کا بہت شوق ہے, لیکن میرا خیال ہے آپ کو معلوم ہے کہ ریسنگ کارز جو ہوتی ہیں, یہ جو کاریں جو بہت تیز چلتی ہیں, خاص طور پہ ایکسیلریشن کے لحاظ سے کہ 0 سے 60 کلومیٹرز یا 0 سے 100 کلومیٹرز وہ 4 سیکنڈ میں چلی جاتی ہیں, ایسی کار جو ہے وہ بڑی مہنگی ہوگی اور شاید آپ وہ افورڈ نہ کر سکیں. تو آپ چاہتے یہ ہیں کہ کار ہو تو تیز لیکن سستی بھی ہو. تو اب یہ کیسے کیا جائے کہ ایسی کار ڈھونڈو جو کہ میری پسند کی ہو سپیڈ کے لحاظ سے اور میری وقت کے لحاظ سے, میری جیب کے لحاظ سے وہ سستی ہو. جیسے کہ میں نے کہا گاڑیاں جو ہیں اگر تیز ہوں گی تو خاص طور پہ جو سپورٹس کار ہیں وہ تو بڑی مہنگی ہوتی ہیں. اگر اس طرح کی کار ہے جو کہ تیز ہے اور مہنگی ہے وہ تو افورڈ نہیں کر سکتے. شاید آپ کو ایسی کوئی کار ملے جو کہ ہے تو بڑی تیز, میں بھی کافی پرانی ہے, لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ پھر بھی آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اگر آپ اس کی قیمت کم کرتے ہیں تو اس کی سپیڈ بھی پھر کم ہو جاتی ہے. آپ کے سامنے اگر میں 10, 15, 20 یا اس سے زیادہ ایسی کاریں پیش کروں اور ہر کار کے لیے میں بتاؤں
کہ اس کی قیمت کیا ہے اور یہ سپیڈ کے لحاظ سے آپ سپیڈ کا معیار کو مقرر کر لیں کہ اس کی ایکسیلریشن جو ہے یعنی کہ وہ 0 سے 100 کلومیٹرز اگر ایکسیلریٹ کرنی ہے تو وہ 4 سیکنڈ میں 5 سیکنڈ میں 10 سیکنڈ میں 0 سے 100 کلومیٹر پر آور تک پہنچ جاتی ہے. مے بی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس کو لے کے موٹر وے پہ چلے جائیں تو میکسیمم سپیڈ جو ہے وہ 200 کلومیٹر تک جا سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کا چانس ملے کہ آپ اتنی رفتار سے چلا سکیں. اور اگر چانس ملتا ہے تو آپ اس سپیڈ کا لحاظ رکھتے ہیں کہ گاڑی تیز سے تیز جو ہے وہ 200 کلومیٹر یا مے بی 300 تک چلی جاتی ہے. اب یہ ساری گاڑیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی تو آپ ان میں سے کچھ گاڑیاں چن کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کاریں جو ہیں یہ میری ترجیح کے لحاظ سے میرے معیار پہ اترتی ہیں تو چلو آخر میں ان 5-6 گاڑیوں میں سے کوئی خرید لیتا ہوں. وہاں پہ میں بھی آپ اب اپنی جیب کا لحاظ رکھیں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس سارے انفارمیشن اس سارا جو ڈیٹا ہے اس کو سامنے رکھ کے پہلے آپ کیسے طے کریں گے کہ یہ جو چند کاریں آخر میں آپ کے سامنے آتی ہیں جو سستی بھی ہیں اور تیز بھی ہیں یعنی کہ آپ کے معیار کے مطابق آپ کی پسند کے مطابق ان میں وہ سپیڈ کی صلاحیت ہے لیکن وہ اتنی سستی بھی ہیں کہ آپ خرید سکیں, یہ میں کیسے فیصلہ کروں؟ اب ایک مثال تو میں نے پیش کی لیکن ایسی کئی مثالیں آپ کے سامنے اکثر آتی رہتی ہیں روزمرہ زندگی میں جس میں آپ کے سامنے کوئی سچویشن ہوتی ہے جس میں کچھ ڈیٹا آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کو دیکھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس میں سے میں کس چیز کو چنوں. تو یہ ایک قسم کی سلیکشن پرابلم بھی ہے. اب اس سلیکشن پرابلم کو ہم کیسے حل کریں؟ یہاں پہ گیس ورک تو نہیں چلے گا. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مے بی اس کے لیے کوئی ترکیب بنائیں اور وہ ترکیب جو ہے اس کا ایک دوسرا نام اب ہم الگورتھم رکھ سکتے ہیں اور یہ الگورتھم پھر ایسا ہو جس سے یہ معاملہ حل بھی ہو اور جلدی حل ہو. یہ نہ ہو کہ مجھے جو آپ نے کاروں کا ڈیٹا دیا یا جو آپ مجھ سے جو ڈیٹا حاصل کیا جب آپ نے وہ الگورتھم اس پہ چلایا تو اگلے 4, 5, 6 گھنٹے بلکہ چند دنوں تک آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں آ رہا, آپ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ بھئی کون سی کار میں خریدوں. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے بھی ہم ایک میتھمیٹیکل ماڈل بنا سکتے ہیں. تو اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اب میں آپ کو میتھمیٹیکل ڈومین میں لے جاتا ہوں جہاں سے ہمارے پاس ایک الگورتھم بنے گا اور پھر ہم اس کے انالیسس کریں گے. ان انالیسس میں ہماری وہ رینڈم ایکسس مشین بھی شامل ہوگی. ہم یہ سوچیں گے کہ اس الگورتھم نے ایسی ہی مشین پہ چلنا ہے لیکن وہ انالیسس کی بات ہے. فی الحال پہلے ہم اس پرابلم کے میتھمیٹیکل ماڈل کی بات کریں. یہ کاروائی کہ آپ کو ایک پرابلم دی جاتی ہے میں بھی لکھ کے یا گفتگو کے ذریعے کہ اس کا حل ڈھونڈو, اس پرابلم کو لے کے اس کا ایک میتھمیٹیکل ماڈل بنانا یہ آپ دوسرے کورسز میں بلکہ ویسے بھی کر چکے ہیں. مثلا گرافس, آپ کو یاد ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ نے گراف کو ایز اے سیٹ آف نوڈز اور سیٹ آف ایجز یا سیٹ آف ورٹسیز اینڈ سیٹ آف ایجز کے طور پہ تو پڑھا تھا لیکن وہاں پہ یہ مثالیں سامنے آئی تھی کہ روزمرہ کی کافی جو پرابلمس ہیں ان کو ہم گرافس کے ذریعے پروسیس کر سکتے ہیں, ان کا حل تلاش کر سکتے ہیں, جس میں یاد ہے منیمم سپیننگ ٹری ہے, یہ ہم بھی ڈسکس کریں گے بعد میں, شارٹیسٹ پیتھس ہیں اور کئی ایسی پرابلمس ہیں جو کہ گرافس کے ذریعے حل ہو سکتی ہیں. تو جو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پرابلم کو لے کے اس کی ایک میتھمیٹیکل ڈسکرپشن بنانا, اس سے ایک میتھمیٹیکل ماڈل بنانا, یہ ایک ٹیکنیک جو ہے یہ ہم کافی استعمال کرتے ہیں اور خاص طور پہ الگورتھمس میں تو یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ صرف نہیں کہ اس سے ہمیں وہ الگورتھمس حاصل ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ ڈیزائن ہو جاتا ہے بلکہ ہم اس کے میتھمیٹیکل انالیسس کر سکتے ہیں جس کی بنا پہ پھر ہم کہیں گے کہ ایک الگورتھم جو ہے وہ لیٹ سے ایک دوسرے الگورتھم سے زیادہ بہتر کیوں ہے. آئیے اب اس مثال کو ہم میتھمیٹیکل ڈومین کی طرف لیے چلتے ہیں. پھر یہ میں بات دہرا دوں جو اس سلائیڈ پہ میں نے لکھی ہے کہ let us do an example that illustrates how we analyze algorithms. تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہم
یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی یہ مثال کیا ہے اور الٹیمیٹلی میں کون سی کار خریدوں. ٹھیک ہے، اس سے یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا، لیکن ہمارا مقصد جو ہے اس ایگزامپل میں وہ یہ ہے کہ ہم الگوریتھم بناتے کیسے ہیں اور ایونچولی ان کو اینالائز کیسے کرتے ہیں. تو پرابلم اسٹیٹمنٹ فی الحال یہ: سپوز یو وانٹ ٹو بائی اے کار، یو وانٹ ٹو پک دا فاسٹسٹ کار، یعنی کہ اسپیڈ کے لحاظ سے، ایکسلریشن کے لحاظ سے وہ سب سے تیز ہو جو آپ خرید سکیں. جو کہ بات یہ یہاں پہ اب لکھی ہے کہ بٹ فاسٹ کارز آر ایکسپینسو، یو وانٹ دا چیپسٹ. مسئلہ تو یہ ہے کہ بھئی جتنی کار تیز، جتنی اسپورٹس کار لائک کار ہوگی وہ تو بہت مہنگی ہوتی ہیں اور شاید آپ افورڈ ہی نہ کر سکیں. تو کچھ تو یہ بھی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، میں چاہتا تو ہوں لیکن میری جیب میں یہ وقت نہیں کہ میں یہ کار خرید سکوں. البتہ آپ کی جیب کے لحاظ سے اور اسپیڈ کے لحاظ سے بھی چوائسیز اویلیبل ہیں. اور پھر یہ جو آخری بات، یو کین ناٹ ڈسائڈ وچ از مور امپورٹنٹ، اسپیڈ اور پرائس. یعنی کہ الٹیمیٹلی آپ کے پاس چوائسیز جب آ جاتی ہیں تو شاید ایک کار جو ہے ذرا سی کمزور ہے لیکن پرائس کے لحاظ سے بڑی اچھی ہے، تو آپ کہیں گے مے بی میں یہ لے لیتا ہوں. اب یہ اگلی سلائیڈ دیکھیے کہ محرک کیا ہے، کہ ہم کیا کرنا کیا چاہتے ہیں جس سے شاید یہ فیصلہ کر پائیں. We definitely do not want a car if there is another that is both faster and cheaper. یعنی کہ آپ کو ایک کار میں نے دکھائی جس کی ایک خاص قیمت ہے اور اس کی ایک خاص سپیڈ ہے، اور اس کے فوراً بعد میں نے آپ کو ایک اور کار دکھائی جو کہ اس کار سے تیز بھی ہے اور سستی بھی ہے. تو آپ تو لازمی کہیں گے میں تو یہ دوسری کار لوں گا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں ایک ہلکی کار جو کہ سستی بھی ہے لیکن سپیڈ کے لحاظ سے کمزور ہے وہ لوں. تو اس سینٹیمنٹ کو، یہ جو خواہش ہے، اس کو اس طرح کہ وی سے دیٹ دا فاسٹ چیپ کار ڈومینیٹس دا سلو ایکسپینسو کار ریلیٹو ٹو یور سلیکشن کرائٹیریا. So, given a collection of cars, we want to list those cars that are not dominated by any other. یہ اب پوری پرابلم سٹیٹمنٹ ہے جو کہ یہ ڈسکرائب کر رہی ہے کہ ان کاروں کے معاملے میں ہم کیا چاہتے ہیں اور الٹیمیٹلی ہمارا جو ڈیسیژن ہے وہ کیسے ہوگا کہ بھئی وہ کون سی کار ہم خریدیں گے. کاروں کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ بس ایک کار کو چنو، نہیں، میں نے آپ کو یہ کاریں پیش کی، ان کی سپیڈ کی صلاحیت میں نے آپ کو بتائی ہر کار کے لیے اور اس کی قیمت بتا دی. اب آپ کے پاس یہ ڈیٹا ہے جس میں ہر پوائنٹ جو ہے، ہر کار جو ہے اس کے ساتھ پرائس اور سپیڈ کی ویلیو ایسوسیٹڈ ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جیب کے لحاظ سے اور سپیڈ کے لحاظ سے ان میں سے بہتر کون سی کار ہے. اور شاید ایسا ہو کہ ایک کار جو ہے مکمل طور پہ معیار پہ نہ اترے، میں بھی چند کاریں جو ہیں وہ معیار پہ اتریں اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ 100 کاریں جو ہیں ان میں سے یہ جو 5 ہیں یہ میرے معیار کے مطابق، اور معیار جو ہے صرف قیمت نہیں، قیمت بھی ہے اور سپیڈ بھی ہے، ان دونوں کے حساب سے یہ کاریں جو ہیں یہ ٹھیک ہیں. اب ان چاروں کو لوں یا میں ساروں کو خرید لوں یا ان میں سے میں صرف ایک کو لے لوں. لیکن پہلے یہ میں فیصلہ کیسے کروں کہ وہ 100 کاریں جو ہیں ان میں سے یہ 5 جو ہیں کیسے سلیکٹ ہوں گی جو کہ میرے معیار کے مطابق پوری اترتی ہیں. یہ کیسے کریں؟ اس کے لیے اب آئیے اس میتھمیٹیکل ماڈل کی جانب. Here is how we might model this as a formal problem, یعنی کہ ایک میتھمیٹیکل ماڈل. Let a point P in two-dimensional space be given by its integer coordinates. جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ P ایک پوائنٹ ہے 2 ڈائمینشن میں، یعنی کہ اگر آپ ایکس وائی پلاٹ ذہن میں رکھیں تو ہر پوائنٹ جو ہے 2 ڈائمینشن میں اس کا ایک ایکس کوآرڈینیٹ ہے اور اس کا ایک وائی کوآرڈینیٹ ہے، اور اس پوائنٹ کو میں P کہہ رہا ہوں. اور یہ دیکھیے میں نے ایک قسم سے کلاس نوٹیشن کے حساب سے P ڈاٹ ایکس اور P ڈاٹ وائی کہا ہے کہ یہ اس کے ایکس اور وائی کوآرڈینیٹس ہیں. A point P is said to be dominated by point Q if
P dot x is less than Q dot x and P dot y is less than Q dot y. یہ ذرا ذہن میں رکھیں کیونکہ ہماری ساری کاروائی جو ہے وہ اس ایکسپریشن پہ ہوگی، اور یہ جو اصطلاح میں نے یہ جو ٹرم استعمال کی ہے ڈومینیٹڈ، ہم اس کو بار بار استعمال کریں گے اور اس کی بنا پہ ہم وہ الگوریتم ڈیولپ کریں گے کہ اگر ہمارے پاس دو پوائنٹس ہوں P اور Q جن کے X اور Y کوآرڈینیٹس ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پوائنٹ P جو ہے از ڈومینیٹڈ بائی Q، یا یہ کہ Q ڈومینیٹس P if the following condition holds. اور وہ کیا؟ P ڈاٹ ایکس از لیس دین اکول ٹو Q ڈاٹ ایکس، یعنی کہ X کوآرڈینیٹ کے حساب سے P کا X کوآرڈینیٹ جو ہے وہ Q کے X کوآرڈینیٹ سے چھوٹا ہے، اینڈ دیکھیے یہ اینڈ کنڈیشن ہے، یعنی کہ یہ دونوں ہوں گی تو پھر وہ ڈومینیشن والی بات ہوگی، اینڈ P ڈاٹ وائی از لیس دین اکول ٹو Q ڈاٹ وائی. فی الحال تو یہ میتھمیٹیکل بات کافی واضح ہے کہ ٹھیک ہے ایکس وائی کوآرڈینیٹس ہیں، اس میں پوائنٹس ہوتے ہیں، ان کے ایکس اور وائی کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہے میں کسی بھی دو پوائنٹس کو لے کے ان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان کے ایکس اور وائی دونوں کوآرڈینیٹس کو کمپیئر کروں تو کچھ ایسے پوائنٹس ہوں گے جس میں یہ بولین ایکسپریشن سچ ہوگا، یعنی کہ ایک پوائنٹ جو ہے اس کا ایکس کوآرڈینیٹ اور اس کا وائی کوآرڈینیٹ دونوں کسی اور پوائنٹ کے ایکس اور وائی کوآرڈینیٹ سے تھوڑے ہیں یا چھوٹے ہیں. اور اگر ایسا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال کے ذریعے بتایا کہ پوائنٹ Q جو ہے وہ P کو ڈومینیٹ کرے گا. اچھا، جب یہ پوائنٹس میرے سامنے آئے تو اس سے اب میں ڈسکرپشن یا میتھمیٹیکل ماڈل کو اس طرح بڑھاتا ہوں. گیون اے سیٹ آف n پوائنٹس، یعنی کہ میرے پاس یہ 2 ڈائمینشنل اسپیس میں فرض کریں n پوائنٹس ہیں، اور یہ پورا سیٹ جو ہے یہ اب میں نے کیپٹل P سے شو کیا جس کے اندر ممبرز ہیں P1 P2 سے لے کے Pn، یہ وہ پوائنٹس ہیں ان 2 ڈائمینشنل اسپیس. گیون اے سیٹ آف n پوائنٹس کیپٹل P in 2 space یا 2D space, a point is said to be maximal if it is not dominated by any other point in P. یہاں پہ چند باتیں. آپ کے پاس n پوائنٹس ہیں، وہ سارے کے سارے 2 ڈائمینشنل ہیں، یعنی کہ ہر پوائنٹ کا x اور y کوآرڈینیٹ ہے، اور چونکہ ان پوائنٹس کو میں کمپیئر کر سکتا ہوں، یعنی کہ ان کے x اور y کو میں کمپیئر کرتا ہوں، اور اگر کمپیرزن کی بنا پہ کچھ ایسے پوائنٹس سامنے آتے ہیں جو کہ کسی سے ڈومینیٹڈ نہیں، یعنی کہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں جو کہ اس پوائنٹ کو ایکس اور وائی کے لحاظ سے ڈومینیٹ کرتا ہے، تو میں اس پوائنٹ کو میکسیمل کہوں گا. اب اس سلائیڈ پہ وہ کار پرابلم جو ہے اس ماڈل میں اس طرح لائیں گے کہ the car selection problem can be modeled this way. For each car we associate an XY pair where X is the speed of the car and Y is the negation of the price. تو دیکھیے ایکس وائی کا مطلب اب کیا ہے. ایک پیئر جو ہے ایکس وائی کا وہ ہر کار کے ساتھ میں لگاتا ہوں، یا آپ لگائیں کیونکہ میں نے کار کا ڈیٹا آپ کو دے دیا، ان کی پرائس بھی آپ کو بتا دی، ان کی سپیڈ بھی بتا دی. اس کو لے کے آپ یہ ایکس وائی پیئرز بنائیں جس میں ایکس جو ہے وہ سپیڈ ہوگی اور وائی جو ہے نیگیشن آف دا پرائس ہے. یہ ذرا نیگیشن والا معاملہ تھوڑا سا الٹ سا لگتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں کارز کی پرائس اور اس کی سپیڈ بتاتا ہوں، لیکن میتھمیٹیکل ماڈل کے حساب سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکس تو ٹھیک ہے اس کی سپیڈ ہوئی، لیکن وائی جو ہے اس کی نیگیشن آف دا پرائس ہے. اس کی ایک وجہ ہے جو بعد میں آپ کو الگوریتم میں نظر آئے گی. نیگیشن کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس کی پرائس ہے اس کو کسی میکسیمم سے مائنس کر دو، یا آپ اس کو اس طرح سوچیں کہ نیگیشن ویلیو جو ہے یہ وہ رقم ہے جو آپ کی جیب میں بچ جائے گی اگر آپ نے یہ کار خریدی. فرض کریں آپ کی جیب میں 10 لاکھ روپے ہے، آپ ایک کار خریدتے ہیں جس کی قیمت 7 لاکھ روپے ہے.
تو آپ کی جیب میں کتنے بچے؟ اگر وہ کار خریدتے ہیں 3 لاکھ، تو یہ جو 3 لاکھ ہے یہ وہ وائی ویلیو ہوگی. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا اس کی ایک وجہ ہے جو کہ بعد میں ظاہر ہوگی، یا یہ بھی آپ سوچئے کہ ہم یہ جو ڈیزائن کر رہے ہیں الگوریدم، یہ اس کی ایک ڈیزائن کنسیڈریشن ہے جس کی بنا پہ ہمارا الگوریدم جو ہے وہ ایک تو ٹھیک بنے گا اور اس سے ہمیں نتیجہ بھی جلد حاصل ہوگا. تو خیر ایکس وائی کی جو ویلیوز ہیں کار کی مثال کے حساب سے کیا ہوئی، ایکس جو ہے وہ اس کی اسپیڈ ہے اور وائی اس کی نیگیشن آف دا کار ویلیو ہے، یعنی کہ آپ کی جیب میں کتنے پیسے بچتے ہیں وہ اس کی وائی ویلیو ہے. اور یہ باتیں میں نے اب اس اگلی سلائیڈ میں اس طرح لکھی ہیں. ہائی وائی ویلیو مینز اے چیپ کار اینڈ اے لو ویلیو وائی ویلیو مینز این ایکسپینسو کار. اب دیکھیے جیب میں پیسے بچنے کے حساب سے یہ دیکھیں کہ اگر کار سستی ہے یعنی کہ 10 لاکھ روپے آپ کی جیب میں ہے اور کار کی قیمت صرف لاکھ روپیہ ہے تو آپ کی جیب میں کتنے بچے؟ 9 لاکھ روپیہ، جو کہ اچھی خاصی رقم ہے بچنے کے لحاظ سے. لیکن اگر وہ کار جو ہے اس کی قیمت ہے 9 لاکھ، تو اگر آپ نے وہ خرید لی جو کہ ایکسپینسو ہے تو آپ کی جیب میں کتنے بچے؟ یقیناً کم بچیں گے، اور اس کیس میں 1 لاکھ. تو دوسری بات یہ کہ think of why as the money left in your pocket after you have paid for the car. اور finally, maximal points correspond to the fastest and cheapest cars. میکسیمل کو دوبارہ یاد کیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے. میں نے ڈومینیٹنگ کی بات کی تھی کہ ایک پوائنٹ Q جو ہے وہ پوائنٹ P کو ڈومینیٹ کرتا ہے اگر P کے X اور Y کوآرڈینیٹس دونوں Q کے X اور Y کوآرڈینیٹ سے تھوڑے چھوٹے ہیں. یہاں پہ کار کے حساب سے اگر P ایک کار ہے اور Q ایک کار ہے تو اگر Q جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے P کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ Q جو ہے وہ زیادہ سستی بھی ہے اور زیادہ تیز بھی ہے P سے دونوں. البتہ آخر میں کچھ ایسے پوائنٹس نکلیں گے جو کہ جب سارے پوائنٹ سے آپ کمپیئر کریں تو کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسا ہے جس کے حساب سے یہ ایکسپریشن جو ہے یہ ٹرو نہیں ہوتا، اور آپ کے پاس آخر میں یہ ڈومینیٹنگ پوائنٹس آ جائیں گے جن کو ہم میکسیمل پوائنٹس کہیں گے، بلکہ آخر میں یہ ایک سیٹ بن جائے گا. اور یہ سیٹ ہی ہم ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. ہمارے پاس وہ 100 کاریں ہیں جن کو ہم نے ایکس وائی کوآرڈینیٹس دیے، پھر ہم نے یہ ایکسپریشن اس پہ لگا کے فائنلی وہ میکسیمل پوائنٹس ڈھونڈے. ہاں اب ذرا آگے چلتے ہیں کہ یہ الگوریتمکلی یہ ساری کاروائی کیسی، ڈسکرپشن کے لحاظ سے کچھ بات سامنے نظر آ رہی ہے. تو اس سلائیڈ کی جانب دیکھیے. دا 2 ڈائمینشنل میکسیما given a set of points P جس کے ممبرز ہیں P1, P2, Pn in 2 space یعنی کہ ہر پوائنٹ کے X اور Y کوآرڈینیٹس ہیں، یہ 2 ڈائمینشنل میکسیما پرابلم output the set of maximal points of P, that is those points P sub I such that P sub I is not dominated by any other point of P. یہ اب پوری سٹیٹمنٹ ذرا میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کیونکہ یہ اب ہماری میتھمیٹیکل ڈسکرپشن ہے. ٹھیک ہے ہم اس کو کاروں پہ اپلائی کریں گے لیکن ہماری کاروائی جو ہے وہ زیادہ اب میتھمیٹیکل ہی ہوگی. Given a set of points P, capital P, یہ سیٹ ہے جس میں پوائنٹس P1 through Pn ہیں، یہ 2 ڈائمینشنل ہیں، اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ سارے ڈسٹنکٹ ہیں، یعنی کہ P1 کے کوآرڈینیٹس ایکس وائی P2 سے کمپلیٹلی ڈسٹنکٹ ہیں، ڈفرنٹ ہیں. ان میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ P1 اور P2 کا Y کوآرڈینیٹ ایک ہی ہے یا P1 اور P2 کا X کوآرڈینیٹ ایک ہی ہے، ایسا ہو سکتا ہے. آؤٹ پٹ دا سیٹ آف میکسیمل پوائنٹس آف P، اور یہ میکسیمل پوائنٹس جو ڈیفینیشن تھی ہماری اس کے مطابق کیا ہے، those points P sub I such that Pi is not dominated by any other point of P. یہاں پہ گفتگو ابھی تک الفاظی چل رہی ہے، لفظوں کے ذریعے میں چیز ایک بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جیسے کہ یہ آپ دیکھتے آئے ہیں اور کافی حد تک ہم اس کاروائی کی جانب جاتے ہیں کہ جب بھی کوئی میتھمیٹیکل ڈسکرپشن آئے اگر اس کا تصویری خاکہ بن جائے تو بات کافی واضح ہو جاتی ہے.
تو میں اس پرابلم کو اس گراف کے ذریعے اس پلاٹ کے ذریعے آپ کو دکھاتا ہوں، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ پوائنٹس کیا ہیں اور پھر یہ میکسیمل پوائنٹس کیا ہیں. تو اس پلاٹ کی جانب دیکھیے، یہاں پہ اب وہ ایکس وائی کوآرڈینیٹس ہیں جس پہ ایکس کی ویلیوز 2, 4, 6 سے لے کے 18 تک میں نے شو کی ہیں، یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح وائی میں 2, 4, 6, 8 سے 14 تک. ان دائروں کے ذریعے اب میں نے کچھ پوائنٹس یہاں پہ 2D اسپیس میں ڈالے ہیں، اور ہر پوائنٹ کے ساتھ میں نے اس کا ایکس اور وائی کوآرڈینیٹ بھی دکھا دیا ہے، یعنی 2,5, 4,4, 5,11، اور اگر آپ دائیں جانب دیکھیں تو 15,7, 14,10. اگر آپ اپنی کار کی مثال سامنے رکھتے ہیں تو ہر پوائنٹ جو ہے یہ اب ایک کار ہے، یعنی ایک کار فرض کریں 2,5 کہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ 2 ہے. یہ اب 2 کا مطلب کیا ہے، خیر یہ ہم طے کر سکتے ہیں، لیکن اس کی سپیڈ 2 ہے اور اس کی وائی ویلیو جو یاد رہے نیگیشن آف پرائس، یعنی کہ جیب میں کتنے پیسے بچتے ہیں، وہ 5 ہے. اسی طرح 4,4 ہے، اسی طرح 13,3 ہے. اب میں نے اپنا الگوریتھم کسی طرح چلایا جس نے وہ ایکس اور وائی کمپیریزنز کیے ان سارے پوائنٹس کے درمیان، اور آخر میں حاصل ہوئے یہ پوائنٹس 7,13, 12,12, 14,10, 15,7. ان کو میں نے مختلف رنگ سے بھی دکھایا ہے، اور دیکھیے اس کو میں نے ان پوائنٹس کو میں نے یہ لائن کے ذریعے بھی جوڑ کے دکھایا ہے. یہ لائن اصل میں میرے میتھمیٹیکل ماڈل کا حصہ نہیں، یہ ان پوائنٹس، ان خاص 4 پوائنٹس کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ 4 پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں، ان کے کوآرڈینیٹس بھی آپ کے سامنے ہیں. اب یہیں ویژولی یعنی کہ دیکھ کے ہی آپ اس چیز کا فیصلہ کریں کہ پوائنٹ 713 جو ہے یہ میکسیمل کیوں ہے. ایکس کے لحاظ سے کئی پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ ایکس میں اس پوائنٹ سے زیادہ ہیں، جیسے کہ میں نے کہا یہ 713 ہے، لیکن 9,10 بھی، 11,5 بھی، 13,3 یہ سارے پوائنٹس ہیں جن کے ایکس کوآرڈینیٹس جو ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں، یعنی 7 سے زیادہ ہیں، وہ موجود ہیں. لیکن اب اس کا وائی کوآرڈینیٹ دیکھیں، کیا کوئی پوائنٹ ہے ان میں سے جو کہ ایکس میں تو بڑا ہے، وائی میں بھی بڑا ہے اس سے؟ نہیں. 7,13 جو ہے یہ اس لحاظ سے میکسیمل ہو گیا. یہی بات اب 12,12 کی ہے، یہی بات لاگو ہوتی ہے 14,10 پہ، اور آخر میں 15,7. 15,7 کے بارے میں یہ کہ یہ ایکس کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، وائی کے لحاظ سے اس سے دوسرے پوائنٹس بڑے ہیں، لیکن ایکس کے لحاظ سے یہ پوائنٹ جو ہے یہ میکسیمل ہے. میرا خیال ہے کہ اس پلاٹ کے ذریعے، اس ایکس وائی پلاٹ کے ذریعے اب اس میتھمیٹیکل ماڈل کی آپ کو سمجھ آ گئی، اور ساتھ یہ بھی سمجھ آ گئی کہ ہم چاہتے کیا ہیں، یعنی کہ نتیجتاً ہم کیا چاہتے ہیں کہ اگر ایسے پوائنٹس مجھے ملیں، ٹھیک ہے وہ پوائنٹس میں نے ایک کار کے ساتھ لگائے ہوں، یا اب آپ سوچیں کہ آپ کو یہ میتھمیٹیکل پرابلم ہی دی گئی، یعنی کہ اس کے پیچھے وہ کاروں والی مثال نہیں ہے، اب یہ سمپلی میتھمیٹیکل پرابلم ہے کہ ایک سیٹ آف پوائنٹس ہیں 2D اسپیس میں، اور ان میں سے آپ یہ خاص پوائنٹس ڈھونڈنا چاہتے ہیں جو کہ میکسیمل ہیں. یہاں پہ تھوڑی سی اور واضح بات کرنے کے لیے یہ سوچیں کہ اگر میں صرف ایکس کوآرڈینیٹ کے حساب سے میکسیمل ڈھونڈنا چاہتا ہے، یعنی کہ پوائنٹس آن ا لائن ہوتے، تو پھر آپ ان پوائنٹس میں سے میکسیمل کیسے ڈھونڈتے؟ وہ تو سمپل سی بات ہے کہ ان کو ایکس کوآرڈینیٹ کے حساب سے سارٹ کر لیں اور آپ کے پاس وہ میکسیمل پوائنٹس جو ہیں وہ آ جائیں گے. ان میں سے جو سب سے بڑا ہوگا وہ ایکس کے حساب سے ہوگا. 2D اسپیس میں البتہ پرابلم یہ ہے کہ صرف ایکس کا کمپیریزن نہیں ہو رہا، یہاں پہ وائی کا کمپیریزن ہو رہا ہے. اچھا، میتھمیٹیکل پرابلم سامنے آ گئی، اس کے لیے کرنا کیا ہے یہ بھی آ گیا، اس سے نتیجہ کیا حاصل کرنا ہے وہ بھی سامنے آ گیا. اب 2 باتیں کہ ٹھیک ہے اس کو میں کرنا تو چاہتا ہوں، لیکن فرض کریں یہ پوائنٹ بہت زیادہ ہیں، اور اگر میں یہ ہاتھ سے یہ کاروائی کرنے لگ پڑا تو مجھے تو بڑا ٹائم لگے گا، میں تو یہ کمپیوٹر پہ کرنا چاہوں گا. اب یہ نہیں میں چاہتا کہ میں اٹھ کے ایک دم C++ کا پروگرام لکھنا شروع کر دوں، کیونکہ ابھی تو مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ وہ پروگرام میں لکھوں گا کیسے. یہ نہیں کہ مجھے C++ آتی نہیں، یہ
کہ یہ پرابلم جو ہے اس کا میں وہ پروگرام کیسے بناؤں گا، اس میں وہ لاجک کیا ہوگا. وہ لاجک اصل میں وہ الگوریدم ہی ہے. تو اس لیے آپ سیدھی C++ کی طرف چھلانگ نہ ماریں. ابھی ہم الگوریدم کی حد تک ہی سوچیں گے، اور بلکہ الگوریدم ہی ہمارے لیے کافی ہوگا. اور پھر دوسری بات کہ ہم نے اس الگوریدم کے انالیسس کرنے ہیں. البتہ چند باتیں ڈیزائن اور انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے اس سلائیڈ پہ دیکھیے. Our description of the problem is at a fairly mathematical level. We have intentionally not discussed how the points are to be represented. We have not discussed any input or output formats. We have avoided programming and other software issues. یہاں پہ پھر وہی بات اس مثال کے حساب سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور وہ یوں. ہم میتھمیٹیکل ماڈل بنا چکے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمیں نتیجہ کیا چاہیے. اب بات ہو رہی ہے کہ یہ نتیجہ حاصل کیسے کیا جائے. تو جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اب آپ سیدھا C++ پہ نہ جائیے، نہ جاوا پہ جائیے، کسی پروگرام لینگویج کی طرف نہ جائیے، نہ ہی آپ کمپیوٹر کی جانب جائیے، بلکہ ابھی اس کو میتھمیٹیکل ہی رہنے دیں. اور ایک الگوریدم کے ذریعے ہم یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس پرابلم کو ہم کیسے حل کریں گے. اور وہ یوں کہ نہ تو ہم اس طرح بات کریں گے کہ یہ جو پوائنٹس ہیں ان کو ہم کمپیوٹر میں کیسے ڈالیں گے، یعنی کہ کیا ہم کوئی ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ بنائیں گے، کیا ہم ان کو اریز میں ڈالیں گے، کیا ہم ان کو لنک لسٹ میں ڈالیں گے، کہاں ڈالیں گے. اس سے ہمیں فی الحال سروکار نہیں. نہ ہی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پوائنٹس جو ہیں یہ آخر کمپیوٹر میں کیسے جائیں گے، کیونکہ ایک لحاظ سے وہ کمپیوٹر کی تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ وہ ان پٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہم کیسے کریں گے. نہ ہی ہم آپریٹنگ سسٹمز کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں، اور فائنلی ہم کسی پروگرامنگ لینگویج کے بارے میں نہیں سوچ رہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہ بھی ٹھیک ہے اس کو ہم الٹیمیٹلی کمپیوٹر پہ ہی کرنا چاہیں گے، اور اس کی وجہ بھی سامنے ہے کہ بھئی اگر یہ پوائنٹس 100 ہیں، مے بی 1000 ہیں، مے بی لاکھ ہیں، جب اتنے زیادہ ہو گئے تو الگوریدم یا اس اسٹریٹجی کے تو مجھے سمجھ آ رہی ہے، لیکن اگر مجھے ہاتھ سے کرنا پڑ گیا یہ تو مارے گئے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اس کی ترکیب سوچوں. یہ ترکیب اب وہ الگوریدم ہے، لیکن اس الگوریدم کو بنانے کے لیے ہم جو نارملی پروگرامنگ ایشوز ہیں وہ ذہن سے فی الحال خارج کر دیتے ہیں. کوئی ڈیٹا اسٹرکچر کی بات فی الحال نہیں ہو رہی، نہ ہی کوئی پروگرامنگ لینگویج کانسٹرکٹس کی بات ہو رہی ہے. جب ہم یہ الگوریدم بنا لیں گے تو پھر ہم یہ نہیں کہ اس کو کوڈ کرنا شروع کر دیں گے، بلکہ ہم اس کے انالیسس کریں گے، اور ان انالیسز میں جو چیزیں سامنے آئیں گی یا جن کا لحاظ ہم رکھیں گے وہ ہیں رننگ ٹائم اور اسپیس. یاد رہے یہ ہمارا وہ کرائٹیریا تھا. تو ہم جانچنا چاہیں گے کہ جو الگوریدم ہم نے بنایا اس کا رننگ ٹائم کیا ہے ہماری رینڈم ایکسس مشین پہ، کیونکہ یاد رہے رینڈم ایکسس مشین جو ہے وہ تقریباً ایک آرڈینری کمپیوٹر کے برابر ہی ہے، یعنی کہ اس میں سی پی یو بھی ہے، میموری بھی ہے. اور چونکہ اس میں میموری بھی ہے، اگر ہم اس الگوریدم کو اس پہ چلائیں تو اس کی کچھ میموری ریکوائرمنٹس بھی ہوں گے، کیونکہ دیکھیں اس نے بھی آخر کچھ ویریبلز، یہ سیٹ جو ابھی میں نے بنایا اس میں پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس کے ساتھ ایکس اور وائی ویلیوز ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آخر مجھے کہیں نہ کہیں تو رکھنی ہوں گی. یہاں پہ میری وہ رینڈم ایکسس مشین آئے گی. خیر، ابھی ہم نے وہ الگوریدم بھی نہیں بنایا، وہ ہم بنائیں گے اور اس کے بعد اس کے انالیسس کریں گے. اور اگر وہ الگوریدم ہمیں اچھا لگا تو ہم دوسروں کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پرابلم تھی، جو ہم نے یہ کار والی بات شروع کی تھی جس میں ہم نے میکسیمل پوائنٹس ڈھونڈنے تھے، جب ہم نے میتھمیٹیکل ماڈل بنا لیا اس کو اس الگوریدم کے ذریعے سالو کرو، اور جس مرضی لینگویج میں کرو، جس مرضی کمپیوٹر پہ کرو. اب یہ بات جو ہے آپ واپس لا سکتے ہیں، اور یہاں پہ اب آپ کے پاس پورا فریڈم ہوگا کہ اب جس مرضی پروگرامنگ لینگویج میں آپ نے اس کو پروگرام کرنا ہے آپ وہ کریں. خیر، آج کا لیکچر اب ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس الگوریدم کو ڈیولپ کریں گے، یعنی کہ وہ الگوریدم ہم بنائیں گے
پھر اس کے ہم میتھمیٹیکل انالیسس کریں گے اور اس کی بنا پہ جو نتیجہ سامنے آئے گا اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ الگوریدم اچھا ہے یا میں بھی برا ہے. جو بھی نتیجہ ہوا وہ سامنے واضح ہو جائے گا. یہ گفتگو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جاری رکھیں گے. تب تک